اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نفاق اور اخلاق رذیلہ سے تطہیر کا سبب ہے انسان کے دل میں جو رذائل، گندے شیطانی شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی درود شریف، چونکہ درود شریف پڑھتے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مخصوص کی ہوئی ہے جو دنیا میں درود شریف کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی جہاں درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے فوراً اس درود شریف کو لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کے موصول ہونے کے بعد، یعنی اس بندے کے نام کے ساتھ، اس کی والدہ کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو وہ جو دعائے رحمت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے باطنی رذائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اکثر ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ باقی اذکار پورے کر لیتے ہیں، درود شریف اکثر پورا نہیں ہوتا، نیند آ جاتی ہے۔ اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اخلاص سے درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس پر پھر ایک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی نظر ہوتی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے اکثر اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو ہی جائیں، مقصد یہ ہے کہ یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ اور جنت کے راستے کا رہبر ہے درود شریف، بخل سے نجات دلاتا ہے، ہدایت کاملہ اور ایمان کامل کا سبب ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، سکون ملتا ہے درود شریف سے، میں نے آپ کو کیفیت بتا دی، طبیعت میں نرمی، حلم، انکساری اور فکر آخرت کا موجب ہے۔ اسی طرح بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کا عمل ہے۔ عربوں کو آج بھی عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے کوئی چیز بھول جائیں تو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ بھی اس کو کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، کبھی انسان کوئی قیمتی چیز رکھ کے کہیں بھول جاتا ہے، نہیں مل رہی ہوتی، یا کوئی اہم بات بھول جاتا ہے، تو آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جائے گی۔ غم اور حزن اور ملال سے محفوظ رہنے کا سامان ہے۔ انسان بعض کا ایسا غم لگ جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کو اور کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، تو دل اور دماغ سکون نہیں پا رہا ہوتا، اور انسان مسلسل سوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور سوچ کے اس کے سر میں درد ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس پریشانی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں کثرت سے درود شریف پڑھے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ مل جائے گا۔ رزق میں برکت کا باعث ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات، بلیات سے حفاظت کا سبب ہے، مقربین اور صلحاء میں شمولیت کا ذریعہ، چونکہ درود شریف جو پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مقربین اور صلحاء پڑھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا راستہ ہے، دنیاوی نیک کام اور حاجات اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو صدقہ خیرات کا اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت غریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، تو فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقے کی طرح قبول ہوگا۔ اسی طرح نزول برکات ظاہری و باطنی کا باعث ہے، حسن خاتمہ کا یقینی ذریعہ، یعنی کلمے پر موت آ جانا اس کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان درود شریف پڑھے۔ عذاب قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے، قبولیت دعا کا ضامن ہے۔ ہمارے کابرین ہمیشہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ بڑا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے دیکھو درود شریف وہ رحمت کی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، یہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کرتے ہیں، پھر درود شریف آخر میں پڑھ دیتے ہیں، گویا شروع میں بھی درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، اور درمیان میں ہم اپنی حاجت ڈال دیتے ہیں کہ جب اول حصہ قبول ہوگا، آخری حصہ قبول ہوگا، تو انشاءاللہ درمیان والا حصہ بھی قبول ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے والا عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جاتی ہے، باطنی طہارت پیدا کرنے کی اور منہ کی ظاہری بدبو کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، نیکیوں کے پلڑے میں وزن بڑھاتا ہے، نور ایمانی کے ساتھ ساتھ آخرت میں پیش چلنے والے نور کو بھی بڑھاتا ہے۔ جب انسان آخرت میں ہوگا انتہائی اندھیرا ہوگا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، حتیٰ کہ جب جنتیوں کو کہا جائے گا کہ پل صراط اور آگے جنت کی طرف چلیں تو عام لوگ پریشان ہوں گے کہ جائیں کدھر، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعضاء، وضو والے اعضاء روشن ہو جائیں گے،
جیسے اندھیرا ہو کسی شخص کے پاس ٹارچ ہو تو وہ آرام سے راستہ تلاش کر کے اپنے گھر منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح درود شریف بھی اس وقت کا نور کا ذریعہ ہوگا۔ اور 40واں یہ کہ احسانات نبوت کا کسی حد تک حق ادا کرنے کا سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پہ احسانات ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن چلو کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی درخواست کرنا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے دعا کرنا، اس کی کسی نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا ایک بہت بڑا دریا ہو میٹھے پانی کا، اب دریا کو پانی کی حاجت نہیں ہوتی، دریا تو پانی دینے والا ہے، لیکن بالفرض اس کے کنارے کوئی شخص ایک گلاس پانی دریا میں ڈال دے اور کہے کہ بھی میں نے بھی تو کچھ دیا ہے نا، مجھے بھی ریٹرن میں چاہیے، اور وہ 50 بالٹیاں دریا سے پانی کی نکال لے، تو فرمایا کہ درود شریف میں ہم حضور پہ رحمت کی درخواست کرتے ہیں، یہ وہ شاید ایک گلاس ہے اس سے بھی کم والی بات ہے، لیکن جو رحمت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کرتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے رحمتوں کا دریا بہہ جانا۔ لہٰذا اس درود شریف کے حوالے سے بالکل کوتاہی نہ کریں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔